الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. صدق اللہ العظیم. سورہ محمد کی آیت نمبر 30 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 31 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے والے درس میں ہم منافقین کے احوال پڑھ کر آئے تھے کہ ادھر یہ ایمان کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں اور ان سے جا کر وعدہ کرتے ہیں کہ سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم تمہاری اطاعت کریں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ان کی حالت اس وقت کیا ہوگی جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، ان کی روح نکالیں گے، ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، ان کی پشتوں پر، ان کی پیٹھوں پر وہ مار رہے ہوں گے. اور پھر اس کی وجہ بتائی کہ اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کی رضا والے کاموں سے یہ پیچھے ہٹ گئے، اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. اس کے بعد پھر منافقوں کے حالات کو، ان کے احوال کو کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ان کے احوال کو جانتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو بالکل ننگا کر دے اور تمہیں دکھا دے کہ یہ منافق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا بھی دیا، اور جب اللہ نے اجازت دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو ظاہر کر دیا، بتایا. 36 آدمیوں کو مسجد سے اٹھایا اور ان کو باہر نکلنے کے لیے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے پہلے اس صورت کے اندر ہم پڑھ کر آئے کہ ایمان والوں کا اور جو ایمان میں نہیں ہے، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کا مقابلہ رہتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. یہ مقابلہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے ہیں؟ اگر اللہ چاہیں تو اللہ سب کو ایمان دے دے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو آنکھ مسلمانوں کی طرف اٹھنے والی ہے اس آنکھ ہی کو پھوڑ دے اللہ تعالیٰ. اگر اللہ چاہے جو ہاتھ مسلمانوں کی طرف اٹھنے والا ہے اس ہاتھ کو ہی اللہ تعالیٰ توڑ دے. جو پاؤں اٹھنے والا ہے اس پاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ دے. جو زبان مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں بولنے والی ہے اس زبان سے قوت گویائی جو ہے اسی کو اللہ تعالیٰ چھین لے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرو، تم ان کے ساتھ ٹکراؤ. اس طریقے سے یہ حکم کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے، ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو جنت عطا کرے گا. اور جنت بہت قیمتی جگہ ہے، وہ تو اتنی قیمتی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہے. دنیا کی جتنا مال و دولت، جو کچھ دنیا کے اندر آج تک آیا، مال و دولت جو آگے آئے گا، سارا کا سارا مل کر جو ہے وہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک پاؤں رکھنے کی جگہ کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا ہے. اتنی قیمتی جگہ ہے. اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا ہے. تو اب وہ جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ وہ ایسے مل جائے گی. اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، آزمائشوں کی بھٹی سے ان کو گزاریں گے. جب ان آزمائشوں اور امتحانات میں یہ کامیاب ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اسی لیے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احسب الناس، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں ان يتركوا ان يقولوا آمنا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ کہنے پر کہ آمنا ہم ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا
من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے تھے لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ان کو بڑی تکلیفیں سختیاں پریشانیاں آئیں اور ان کو جھٹکے دیے گئے وزلزلوا حتى يقول الرسول اتنی آزمائش اتنا امتحان ان کا لیا گیا یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھا اور کہنے لگا متى نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی ان کا امتحان لیا گیا تو تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا نہیں تمہیں بھی امتحان کی بھٹی سے گزارا جائے گا آزمائش سے تمہیں نکالا جائے گا اگر اس میں تم ثابت قدم رہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے گا اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے اس آزمائش اور امتحان کا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے پکا کون ہے کچا کون ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین کہ اللہ تبارک و تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ظاہر نہیں کیا ہے ان کو کہ جو اللہ کی راہ میں ڈٹنے والے ہیں کوشش کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے تمہیں آزمائیں گے حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ حتی یہاں تک کہ نعلم ہم ظاہر کر دیں المجاہدین منکم تم میں سے جو اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے والے ہیں اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے والے ہیں ان کو جان لے والصابرین اور جو ڈٹنے والے ہیں اللہ کی راہ میں صبر کرنے والے ہیں ان کو ہم جان لیں اس لیے یہ امتحان ہوتا ہے یہ آزمائش ہوتی ہے کہ تمہیں دشمن کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے اس سے کچے اور پکے کا پتہ چلتا ہے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَلَنَبْلُو اور بضرور نبلوَنَّ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے امتحان لیں گے کم تمہارا حتیٰ یہاں تک کہ نعلم المجاہدین نعلم علم یعلم کے اصل معنی آتے ہیں جاننا لیکن اللہ کو تو سب علم ہے پہلے سے اللہ کا علم تو ازلی ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے اب یہاں جاننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کر دے حتیٰ نعلم المجاہدین یہاں تک کہ ہم مجاہدین کو ظاہر کر دے منکم تم میں سے والصابرین اور صبر کرنے والوں کو ڈٹ جانے والوں کو اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی خاطر جو ڈٹ جانے والے ہیں ان کو ہم ظاہر کر دیں وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ اور تمہارے حالات کی ہم جانچ کر لیں دیکھیں ہم تم کو کہ کون تم میں سے پکا ہے کون کچا ہے اور جب ایسا ہوا تو جتنے منافق تھے وہ سب کے سب پیچھے رہ گئے وہ ظاہر ہو گئے پتہ چل گیا کہ یہ منافق ہے جو پیچھے رہتا رہا وہ منافق سمجھا گیا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت امتحان لیا سخت گرمی کا موسم ہے ادھر سے کھجوریں پک گئی ہیں جس پر دار و مدار ہے مدینہ والوں کا وہ باغات پورے تیار ہیں ادھر سے حکم ہوتا ہے کہ تمہیں چلنا ہے اور روم جو اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی اس کے ساتھ تمہیں ٹکرانا ہے عام اعلان ہو گیا کہ سب کو چلنا ہے کسی کو پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے تو اب منافقین آگے آ کر بہانے کرنے لگے کوئی کہتا میرا باپ بیمار کوئی کہتا ماں بیمار کوئی کہتا بیوی بیمار کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے اس طریقے سے ہر ایک بہانے کر کر کے پیچھے رہنے لگ گئے اور پتہ چلتا رہا کہ یہ منافق ہیں کچھ مسلمان بھی رہے پیچھے سستی کی وجہ سے لیکن انہوں نے پھر ایسی توبہ کی اتنی زبردست قسم کی توبہ کی اس طرح انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ ان کی توبہ کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کر دیا اور تا قیامت جب تک اللہ کا قرآن رہے گا تب تک ان کی وہ توبہ جو ہے اس کو دہرایا جائے گا ایسی سچی توبہ انہوں نے کی لیکن منافقین پھر آ کر حیلے بہانے ہی کرتے رہے وہ سچائی کی طرف نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا کہ سچے ایمان والے کون ہیں اور کچے کون ہیں جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والے وہ کون ہیں اور
دل سے کلمہ پڑھنے والے کون ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہارے احوال کی، تمہارے اعمال کی جانچ کر لیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، خود بھی کفر کیا، خود بھی ایمان کی طرف نہیں آئے، انکار کیا اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ، وَشَاقُّوا، اور انہوں نے مخالفت کی، الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، من بعد، بعد اس کے، ما تبین، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی تھی، لہم، ان کے لیے، الہدی، ہدایت، ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی تھی، ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد انہوں نے مخالفت کی ہے۔ لن یضروا اللہ شیئا، لن یضروا، وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے یا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ، اللہ کو، شیئن، کچھ بھی، یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، چاہے یہ کتنی مخالفت کر لیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، کتنا ہی دھوکہ دینے کی کوشش کریں، یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اکارت کر دے گا۔ یہ جو مسلمانوں کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، جو سازشیں کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان سب کو خاک میں ملا دے گا اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ البتہ اس کے لیے شرط ہے ایک، وہ کیا ہے؟ ایمان والے پورے ایمان پر آ جائیں، ایمان والے پورے ایمان پر آ جائیں، پھر دنیا کے کسی بھی دشمن کی کوئی سازش، کوئی پلان، کوئی تدبیر مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے پکے ایمان والے بن جائیں، اس لیے آگے حکم دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرو، اپنی زندگی کے ایک ایک حال کو، ایک ایک حالت کو سنت کے مطابق جو ہے کر لو، اپنے آپ کو سنت میں ڈھال لو، تو پھر دیکھو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ شرط ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرو، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، سنت کے مطابق زندگی بسر کرو، تمہاری شکل سنت کے مطابق ہو، تمہارا لباس سنت کے مطابق ہو، تمہارا رہنا سہنا سنت کے مطابق ہو، تمہارا کھانا پینا سنت کے مطابق ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا سونا سب سنت کے مطابق ہو، 24 گھنٹے کی زندگی تمہاری سنت کے مطابق ہو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، ولا تبطلوا اعمالکم، ولا تبطلوا، ابطل یبطل، ابطال کے معنی آتے ہیں باطل کرنا، ولا تبطلوا، اور تم باطل نہ کرو، اعمالکم، اپنے اعمال کو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اعمال کس چیز سے باطل ہوتے ہیں؟ کفر سے، شرک سے۔ شرک کیا، جتنے اعمال کیے تھے نیک سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اللہ فرما رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ بالفرض اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ 7ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، کہ اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، یعنی بالفرض، نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتا ہے، بالفرض اگر وہ شرک کریں گے ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، ہمہ شمہ کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو شرک جلی، شرک خفی، ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بچائے، اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک سے آدمی کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض کبیرہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی آدمی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی کا حق کھاتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، کسی کو پیٹتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں،
تو اس سے بھی ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک مومن آئے گا، وہ نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، صدقہ اور خیرات لے کر آئے گا، اور بہت سارے اعمال، ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے گا، لیکن شتم ھذا وضرب ھذا ولطم ھذا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا لگایا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، یہ سارے حق والے آئیں گے اور آ کر اس کے اعمال میں سے لینا شروع کریں گے۔ اس کی نمازیں بھی لے جائیں گے، اس کے روزے بھی لے جائیں گے، اس نے جو صدقہ اور خیرات کیا ہوگا وہ بھی لے جائیں گے، سارے اعمال اس کے لے جائیں گے۔ ابھی مطالبہ کرنے والوں کا مطالبہ باقی ہوگا، جن کے حقوق اس نے ضائع کیے ہیں ان کا مطالبہ بھی باقی ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ان کے گناہ لیے جائیں گے، وہ گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہم دینداری صرف اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں، اسی طرح عمرہ کر لیں، حج کر لیں، اور کچھ نیکی کے کام کر لیں، اس کو دینداری سمجھتے ہیں۔ نہیں، اصل دینداری یہ ہے کہ آدمی کا اخلاق اور کردار جو ہے وہ درست ہو، آدمی کے معاملات صحیح ہونے چاہیے، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پانی میں ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ فلاں آدمی کیسا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بہت نیک ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اس سے پوچھا آپ کو کیا معلوم کہ وہ اچھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا نہیں۔ کوئی معاملہ کیا؟ کہا نہیں، کوئی معاملہ نہیں کیا۔ کہا شاید پھر تم نے اس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا نماز پڑھنے سے، مسجد میں آنے جانے سے، اس سے آدمی کی دینداری کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ دینداری کا پتہ تو تب چلتا ہے جب اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، پھر اس کے اخلاق کو دیکھا جائے، سفر کیا جائے، سفر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے رہتا ہے، کس اخلاق سے پیش آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے اس کا، تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنے پانی کے اندر ہے، کتنا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق، کردار کو درست کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اسی طرح عمل کس سے ضائع ہوتا ہے؟ آدمی نے کسی کے اوپر احسان کیا، کسی کو کچھ دیا، اس کے بعد اب احسان جتلانے لگ گیا، تو اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والعذا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان والو اپنے صدقات، اپنے خیرات کو تم احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ جس کو دیا ہے اس کا احسان مانو، یہ نہ کہو کہ میں نے اس پر احسان کیا، فلاں کو اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، نہیں، بلکہ وہ تمہارے پاس آیا، تمہیں دینے کی توفیق ملی، تمہارے اعمال کے اندر، تمہاری نیکیوں کے اندر اضافہ ہوا، تمہارے نامہ اعمال کے اندر یہ تمہارا نیک عمل درج ہوا، اس لیے اس کا احسان تم پر ہے، تمہارا احسان اس پر نہیں ہے۔ اس کا احسان مانو، اگر تم اس کا احسان مانو گے اور بھی دو گے، اور اگر تم نے یہ سمجھا کہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، پھر دینے کی توفیق تم سے چھن جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو تم احسان جتلا کر اور دوسرے کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو بعض کبیرہ گناہ جو ہے ان سے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس لیے آدمی کو کبیرہ گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے، کفر سے بچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، یہ چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کرتی ہیں۔ تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَصَدُّوا، اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، رکاوٹ بن گئے وہ، ثم ماتوا، پھر وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، مر گئے، فلن یغفر اللہ لہم، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ جو کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے جائے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، کفر اور شرک کے علاوہ اگر کوئی اور گناہ ہوگا پھر ممکن ہے اللہ معاف کر دے، اس لیے کہ اس نے یہ کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یغفر ان یشرک بہ، معاف نہیں کرے گا مشرک کو، وَمَن يَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا معاف کر دے گا۔ لیکن اس معافی کی امید میں ہی آدمی گناہ کرتا رہے، یہ درست نہیں ہے۔
اس سے بڑا بیوقوف کسی کو نہیں بتایا گیا جو یہ سمجھ کے گناہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند ہے وہ انسان لما دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، اور عاجز ہے، بیوقوف ہے، احمق ہے وہ انسان کہ جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دیتا ہے، جو جی میں آیا وہ کرتا جاتا ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر امیدیں لگائے ہوئے ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، توبہ کر لیں گے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ پتہ ہے تجھے کہ توبہ کی توفیق ملے گی تجھے؟ یہ پتہ ہے توبہ کا موقع ملے گا؟ یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب یہ پتہ نہیں ہے تو پھر اس امید پر آدمی کو کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹا گناہ چھوٹی چنگاری ہے اور بڑا گناہ بڑا انگارہ ہے، اور چھوٹی چنگاری بھی کبھی مکان کو جلانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر قسم کے گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کفر سے، شرک سے، برے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور اعمال صالحہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان